حضرت ابو ایوب انصاری یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہیں۔ حضور کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، وہ مدینہ منورہ کی ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان کے ہیں، قبیلہ زہرہ کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور ہجرت کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں جو رہے، دیکھو فطری طور پر انسان کو اپنے ننیالی رشتہ داروں سے ایک خاص محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ تو حضور جب مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ کے ہر صحابی کی خواہش تھی حضور میرے گھر میں رہیں، اور حضور کی خواہش تھی کہ ننیالی رشتہ دار یہاں رہتے ہیں ان کے پاس ٹھہروں۔ لیکن اگر حضور یہ بولتے کہ بھائی میں اپنے ننیالی رشتہ داروں میں رہوں گا، تو دوسرے مسلمان سوچتے کہ بھائی نبی رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں، اور حضور اس کی بہت رعایت کرتے تھے کہ کسی بھی عمل سے کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب حضور کی ایک طرف خواہش ہے اور دوسری طرف لوگوں کی خواہش، تو حضور نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ بس آپ اس کا حل نکالیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اونٹنی کے اوپر چھوڑ دیجئے، ہم نے اونٹنی کو بتا دیا ہے کہ آپ کو کہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی آپ کو اس گھر میں ٹھہرنا ہے۔ تو اب اونٹنی چلتی رہی، اب جس کے گھر کے بھی سامنے سے چلتی تو وہ دعائیں کرتا، اللہ یہیں بیٹھ جانا، یہیں بیٹھ جانا، یہیں بیٹھ جانا، دل دل میں دعائیں کرتے رہے۔ اونٹنی چلتے 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 آبادی جب ختم ہوئی تو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جس میں اناج کو سکھایا جاتا تھا، وہ کھلا میدان تھا، وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا جو حضور کے ننیالی رشتہ دار ہے۔ حضور وہاں ٹھہرے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور سے کتنی محبت تھی، اوہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ حضور اوپر رہتے تھے، ہم لوگ نیچے رہتے تھے، اور یہ سوچ کے حضور کو میں نے اوپر رکھوایا کہ میں اوپر رہوں گا تو یہ بظاہر بے ادبی ہوگی کہ حضور نیچے ہیں میں اوپر ہوں۔ تو یہ سوچ کے میں نے کہا کہ حضور آپ اوپر رہیں۔ اس کے بعد اب حضور سے ملنے والوں کا جو ہجوم رہتا تھا تو حضور کو بار بار نیچے اترنا پڑتا تھا، تو اب پھر محبت کام کر رہی ہے۔ اوپر رکھائے تھے اسی محبت کی وجہ سے، پھر نیچے شفٹ کر رہے ہیں اسی محبت کی وجہ سے کہ حضور کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر جانے میں، اس لیے حضور کو تکلیف نہ ہو، اس لیے پھر پیشکش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے رہیں، اس لیے کہ آپ کو اوپر سے نیچے آنے جانے میں کافی دقت ہوتی ہے، ہم لوگ اس تکلیف کو برداشت کر لیں۔ تو پھر حضور نیچے رہنے لگے۔ چھت جو تھی وہ لکڑی کی تھی، پہلے جیسی لکڑی کی چھت ہوتی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، وہی چھت رہتی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ویسے ہی تھا، سخت کڑاکے کی سردی میں، اور مدینہ منورہ میں کیسی سردی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک ہم لوگوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بتاؤں۔ ہم لوگ نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کے لیے، تو ہماری جو بس تھی تو مکے میں تو گرمی تھی اور مدینے میں سردی تھی، اے سی چل رہا تھا بس میں۔ تو کچھ دور جانے کے بعد جب تھوڑا سا ٹھنڈک محسوس ہوئی تو کسی نے ڈرائیور کو کہا کہ اے سی بند کر دو، تو ڈرائیور نے اے سی بند کر دیا۔ اب کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان، ان کو گرمی محسوس ہوئی کہ بھی گرمی ہو رہی ہے، اور بند کرانے والے ان کے امی تھے، بند جو کرائے تھے وہ ان کے امی تھے،
اور گرمی جن کو ہو رہی ہے وہ بیٹا ہے اور ان کو نہیں معلوم امی کرائے ہوئے. تو اب ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. کچھ دور جانے کے بعد ایک ڈھابے پہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اب جب یہ اترے، یہ جو نوجوان تھے یہ اترے تو پہلے پیر باہر کیے، باہر کرتے ہی وہ پیر سن ہو گیا ان کا، اتنی سردی باہر ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اترے اور ڈھابے میں کچھ کھانے پینے کا جو کام تھا وہ کیے. وہ بولے کہ یہ مولانا یہ اے سی کون بند کرائے تھے؟ میرے دل میں آیا وہ کون کرائے بول کے چیخ کے بولوں بول کے، مگر بولا نہیں. میں بولا وہ آپ کے امی ہی کرائے تھے. اچھا ہوا نہیں بولا اچھا ہوا نہیں بولا، نہیں تو میرے دل میں آیا تھا غصے سے بولنا کون کرائے وہ. لیکن وہ جو سردی جو باہر تھی وہ اتنی شدید تھی کہ بس خالی پیر باہر کیے تو پیر سردی سے متاثر، اتنی سخت سردی. تو مدینے کی سردی بہت مشہور ہے. تو اب حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ آپ مدینے میں جب جائیں گے سرما کے موسم میں، لوگوں کی آنکھوں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر چیز پیک. اتنی سخت سردی رہتی ہے کہ آدمی دوسرے اعضاء کو کھلا رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور آنکھیں بھی مجبوراً کھلا رکھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، اتنی سخت سردی ہوتی. تو اب اتنی سخت کڑاکے کی سردی ہے تو وہ یہ انصاری کہتے ہیں کہ گھڑا جو تھا وہ ایک دم کسی طرح ہاتھ لگا یا کچھ لگا اور گر گیا. اب گھڑے میں پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا، اور چھت ہے لکڑی کی مٹی کی، اب وہ رس کے پانی نیچے گرے گا اور نیچے حضور ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ فوراً اٹھے اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جو رضائی ہے وہ ڈال دو اس کے اوپر، پانی پہ ڈال دو تاکہ رضائی پانی جذب کر لے، اور رات ہم کو گزارنا ہے بس بیٹھے بیٹھے گزار لیں گے، حضور کی نیند میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، حضور کے آرام میں خلل نہ ہو. تو رات بھر اکڑتے ہوئے انہوں نے پوری رات گزاری، لیکن حضور کے آرام میں ڈسٹرب ہو اس کو برداشت نہیں کیا. محبت. ابو ایوب انصاری ان کا طریقہ یہ تھا کہ کھانا پکاتے اور کھانا سب سے پہلے حضور کے پاس بھیجتے. حضور کھانے کے بعد جو بچا ہوا رہتا تو وہ حضرت ابو ایوب اور ان کے گھر کے لوگ کھاتے. تو ایک مرتبہ کھانا بھی جائے، کھانا جیسا تھا ویسا واپس آ گیا. اب محبت ہزار بدگمانیاں پیدا کرتی ہے. محبت ہوتی ہے تو آدمی دور دور کی سوچتا، کہیں کو نہیں کھائے، میں کچھ بولا تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں بولا، پھر حضور کو کوئی شکایت تو نہیں کر دی میرے بارے میں. وہ پتہ نہیں کتنے خیالات نے ان کو گھیر لیا. حضور کے پاس گئے، جا کے حضور سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانا نہیں کھائے. تو حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب اس میں کچا لہسن ہے اور فرشتے مجھ سے بات کرتے ہیں اور فرشتوں کو کچے لہسن کی بو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھایا. اب حضور تو نہیں کھائے، فرشتے حضور سے بات کرتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری کی جگہ ہم لوگ رہتے تو بولتے ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے تو فرشتے بات تو کرتے ہیں، جاتے سکون سے ٹکا کے کھا لیتے ہیں. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت جو کہا کہ انی اکرہ ما تکرہ یا رسول اللہ، یہ ہے محبت کہ حضور سے محبت ہے تو اب حضور کی جو پسند ہے وہ ان کی پسند بن رہی ہے، اور حضور جس کو ناپسند کرتے ہیں کہہ رہے ہیں انی اکرہ ما تکرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ ابو ایوب کو بھی پسند نہیں ہے. بس آج سے ابو ایوب کی بھی پسند بدل گئی.
آپ کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ محبت دین سے، اللہ سے، اس کی ہم لوگوں کی زندگیوں میں کمی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں امپروو کرنا ہے۔ ہمیں اپنی دل کے جذبوں میں جو حضور کی اور اللہ کی محبت ہے اسے بڑھانا ہے۔ اس کے بڑھانے کے کچھ طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود کا ہدیہ پابندی سے بھیجتے رہیں۔ صبح شام 100 مرتبہ کم از کم درود پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ کو خیال آئے آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ عمل حضور کی محبت کو ہمارے دل میں جگہ بنائے گا اور بیدار کر دے گا۔ اور دوسری چیز وہ ہے استغفار کی کثرت۔ بس ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور تیسری چیز اللہ کی یاد، یہ اللہ کی محبت ہمارے سینے میں بیدار ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آدمی جس سے محبت ہوتی ہے وہی ذہن میں گھومتا رہتا، جس سے محبت رہتی ہے وہی گھومتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہمارے ذہن میں گھوم نہ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ محبت میں کچھ کمی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔